تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ، سبعین منہا لآخرتہ و ثلاثین منہا لدنیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے دنیا کے کام بھی بن جاتے ہیں، اس کے اخروی کام بھی الحمدللہ بنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی درود پاک کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے بھی آپ کو بہت ساری باتیں بتائیں گے، تو آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے اور برکت حاصل کیجیے۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو انوائٹ کروں گا اور انشاءاللہ پھر ہم تلاوت قرآن کریم کی جانب بڑھیں گے، پھر نعت پاک ہوگی اور پھر انشاءاللہ بہت ساری علم دین کی باتیں بھی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بڑے ہی پیارے مولانا کفیل صاحب۔ جی تشریف لائیے گا حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ علم دین کی بہت ساری باتیں بھی ہم ان سے سنیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بڑے ہی پیارے نعت خواں، نوی ممبئی سے تشریف لائے ہیں حاجی اظہر صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، تشریف رکھیے گا۔ جی جناب، نیکسٹ ہمارے ساتھ ایک اور آج بڑے ہی پیارے نعت خواں ہیں، اظہر بھائی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں بڑے ہی پیارے ابراہیم بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید ابراہیم بھائی، تشریف رکھیے۔ ہمارے ایک اور آج کے مہمان بڑے ہی پیارے مولانا ندیم مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ علی کل حال، مرحبا، خوش آمدید، ماشاءاللہ۔ جی تشریف رکھیں۔ جی جناب، تو آج بھی ہم بہت ساری گفتگو کریں گے، آخر تک رہیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب تلاوت قرآن کریم۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے تلاوت قرآن سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سورہ کوثر کی آیات الحمدللہ تلاوت کی گئی اور ہمارے قاری صاحب نے بڑے پیارے انداز سے تلاوت کی۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد ہم پروگرام کے دستور کے مطابق، فارمیٹ کے مطابق ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ اور کیا بات مدینے کی، صرف ہم ہی نہیں ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کا ہو گواہ کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے
کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، کوئی ساتھی نہ کوئی ہمدم، کسے میں روداد غم سناؤں، حضور میرا خیال رکھیے، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، جان عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا، جان عشق مصطفیٰ روز فزو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ کر لجائے ہم، ہے تو رضا میرا ستم، جرم پہ کر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے امام کی، دل کو جو عقل دے خدا، واہ، دل کو بھی عقل ہوتی ہے، سبحان اللہ، عاشقوں کی بات نرالی ہے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، کیا بات ہے، اور اس دربار میں جا کر پھر آنا، اللہ اکبر، اس بات کو برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اس در کی حضوری ہی
اس یہاں کی دوا ٹھہری جو فرمایا ہے نا، اللہ کرے کہ ہم اس کے مستاق بنے اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری دیتے رہیں، اور ایک کاش کہ ہمارے بگڑیاں بنتی رہیں، بار بار بلاوے آتے رہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارا بیڑا پار ہوتا ہی رہے۔ اللہ پاک بار بار ہمیں در حضور کی با ادب، با ذوق، با شوق اللہ کریم کرے کہ ہم حاضری دینے میں کامیاب ہوں، اور اس کی برکتیں اللہ کرے کہ ہم پا سکیں۔ ناظرین، ہندوستان میں آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مزارات اولیاء ہیں، ان سے وابستگان کی تعداد کروڑ کے اندر ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے۔ تو ان اولیاء کرام سے ایسی محبت آخر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کا چرچا کرتے ہیں؟ کیوں ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں؟ کیوں ان کے آراس کے موقع پر ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں جناب والا، ان کی شان میں علماء تقاریر کرتے ہیں، مبلغین بیانات کرتے ہیں، لوگوں کو ان کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ کیوں ہے؟ آخر وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 814واں عرس پاک ہم منا رہے ہیں نا۔ 814 سال ہو چکے ہیں خواجہ خواجگان کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، 8 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی ان کا تذکرہ خیر بڑی دھوم دھام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ آج اس وجہ کو ہم جانیں گے، اور چونکہ ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اولیاء کرام کی شان میں چاہوں گا کہ مولانا کفیل صاحب اگر اسٹارٹ کریں۔ قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان کا مرتبہ بیان کیا ہے، کچھ آیات اگر آپ ناظرین کو بتائیں تاکہ پھر قرآن کریم سے اسٹارٹ ہم کریں، پھر مزید بھی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے علی مدنی صاحب۔ قرآن شریف میں کوئی ایک دو آیت مبارکہ نہیں بلکہ کئی آیت مبارکہ اللہ پاک نے اولیاء کرام کی شان میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں بطور خاص میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسی شاید محفل نہیں ہوگی یا میں نے نہیں دیکھی آج تک کہ جہاں شان اولیاء پر بات ہو، شان اولیاء پر بیان ہو، اللہ والوں کا تذکرہ ہو اور یہ آیت مبارکہ نہ پڑھی جائے، بلکہ اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے، یعنی میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ والوں کی بات ہوتی ہے وہاں یہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ ضرور پڑھی جاتی ہیں، اور وہ آیت مبارکہ یہ ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 and 63 and 64 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کا قرب پانے میں کامیاب ہو گئے، جو اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے اس کے قرب خاص تک پہنچ گئے، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے دلوں سے اپنے علاوہ تمام خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ ان کے دل خوف خدا سے بھرے ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف طاری ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ آیت بھی دیکھیں نا تو شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ، ہاں جی، بے شک، خبردار سن لو، بے شک ہے، یہ کلمہ تنبیہ ہے، اللہ خبردار سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں اتنی عظمت والے ہیں، اتنی رفعت والے، ان کی شان اتنی بلند ہے، سن لو، خبردار ہو جاؤ کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر ان کو کوئی چیز دنیا کی ڈرا نہیں سکتی۔ وہ کہا گیا نا کہ آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ حال ان کی عظمت تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی نہیں ڈرتے ہیں اور آخرت کا بھی نہ فکر نہیں ہے، یعنی خوف اور غم
نہ دنیا میں کسی چیز کے چھوٹنے کا غم ہے اور نہ ہی آخرت میں خوفزدہ ہیں، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے، اگر ایک اور آیت مبارکہ یہاں پر ایڈ کر لی جائے قرآن مقدسہ کی، جی بالکل، کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم پارہ نمبر 12 اور آیت نمبر 30 سورہ حامیم السجدہ، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ پاک ان پر فرشتے اتارتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تم خوف زدہ نہ ہو، غم نہ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے جو تم سے وعدہ کیا جنت کی، کہ جنت تمہارے انتظار میں تو جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں نحن اولیاؤکم، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہیں یہ ان کی شان ہے کہ فرشتے بھی ان سے اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاؤکم، کہاں دوست ہیں اور کب تک دوست ہیں؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، سبحان، دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اور ان سے فرشتے بھی جو ہے نا وہ محبت فرماتے ہیں اور انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تمہیں نہ تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکتے ہیں، فرشتے ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا گیا یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے سے نبی، کیسی نرالی شان ہے اللہ والوں کی، انہیں دنیا میں بھی بلند مقامات عطا کیے جاتے ہیں اور اللہ پاک اپنے کرم سے انہیں آخرت میں بھی بلند مقامات عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی کس انداز سے اللہ نے اپنے اولیاء کی شان کو بیان فرمایا، اپنے برگزیدہ بندوں کی، اپنے اولیاء کی شان کو اس پیارے انداز سے بیان فرمایا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ان سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ پاک ان سے جو نا محبت فرماتا ہے، فرشتے ان کے جو دوست، ابھی آپ نے جو آیت کریمہ کے اندر سنا ہے، پھر ان کی شان یہ کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہیں، اللہ پاک کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعام فرماتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ اللہ کے اولیاء کیا ہیں؟ ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی بلندی، سبحان اللہ کیا ہے یہ؟ تو خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اولیاء کرام اس جہان میں سبحان اللہ رب العالمین، ایک چونکہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اولیاء علماء بھی ہوتے ہیں، تو یہ انبیاء کرام کے وارث بھی ہوتے ہیں، نبی پاک کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام کی میراث ان کے ذریعے سے کائنات کے اندر بڑھتی ہے۔ یہ علم لوگوں کو بانٹتے ہیں، لوگوں تک ہدایت پہنچاتے ہیں، لوگوں تک امن پہنچاتے ہیں، لوگوں تک شانتی پہنچاتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا ہی تو درس ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان الحمدللہ رب العالمین امن پسند ہے، امن جو ہے وہ اسلام پھیلا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اولیاء کرام کے در سے ملا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی شان ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم ان سے سچی اور پکی محبت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی جو سیرت ہے بڑی عظیم ہے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ندیم بھائی اگر احادیث کریمہ سے بھی آپ بتائیں کہ اولیاء کرام سے جو محبت ہے اس کا کیا صلہ ملتا ہے بندے کو اور اس کی کیا برکت ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیارا موضوع ہے، اور آج تو غریب نواز علیہ رحمہ کی چھٹی ہیں، جی، تو اولیاء کرام پر بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ جس طرح حضرت بیان کر رہے تھے، میں ایک چیز غور کر رہا تھا علی بھائی کی، خوف کا اگر تذکرہ کریں تو نہ دنیا والوں کا خوف رہتا ہے، نہ اہل زمانہ کا خوف، بلکہ کچھ مخلوق تو وہ ہے نا کہ بندہ جس کے نام سے خوف کھاتا ہے، شیر ہے، اس طرح کی جو مخلوقات ہے، تو بھائی انسان اس کے قریب تو یوں نہیں جاتا۔ صحیح۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اولیاء کرام کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ کسی کی سواری شیر ہوتی، اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی جو بکریاں ہوتی ہے، سادہ سے زندگی گزارنے والے، ان کی بکریوں کو جو ہے وہ ان کی حفاظت شیر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پڑھ کے اور سن کے لگتا ہے کہ یہ صرف لفظاً نہیں ہے بلکہ معنن ہے، یعنی خوف صرف بات میں نہیں ہے بلکہ معنوی اعتبار سے بھی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، الحمدللہ اللہ پاک جو ہے وہ مخلوق کے دل میں، نہ صرف انسان بلکہ مخلوق کے دل میں
اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا نقطہ میں نے پڑھا علی بھائی، اگر ہم غور کریں ذرا تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کی تقدیر میں ہے، میں کہوں گا ہم خوش نصیب ہیں کہ اولیاء کرام کی محبت کا جو ایک واسطہ ہے وہ ہمارے ہاتھ لگا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ جو واسطہ ہے یہ نیا نہیں ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں اور اولیاء کرام کے متعلق کسی نے بتایا تو یہ ایک سبب تھا، لیکن ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ عاشقان خواجہ اور عاشقان اولیاء کے لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ اولیاء کرام سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو یہ رشتہ ہمارا کچھ سالوں کا نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں پرانا ہے، بلکہ میں کہوں کہ یہ جنم سے پہلے کا ہمارا رشتہ ہے۔ کوئی کہے گا جناب یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ کا رشتہ غوث پاک سے ہے، آپ اس سے پہلے رشتہ آپ کا غریب نواز سے، اس سے پہلے رشتہ صابر کلیر سے ہے، اس سے پہلے کا رشتہ آپ کا نظام الدین اولیاء سے، اس سے پہلے کا رشتہ آپ کا داتا علی حجویری علیہ رحمہ سے ہے، ممبئی کے رہنے والے ہوں تو حاجی علی سے ہیں، مخدوم ماہیمی سے ہیں، احمد آباد کے ہوں تو قطب عالم سے ہیں، شاہ عالم سے ہیں، تو یہ ہمارا جنم سے پہلے رشتہ کیسا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ روایت میں ہے الارواح جنود مجندہ، ٹھیک ہے، روحیں آپس میں جڑے ہوئے لشکر ہے۔ اس کا جو معنی اور مفہوم جو محدثین نے بیان کیا ہے نا اس حدیث پاک کا، وہ بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں جس میں انسانی میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روحیں مل جل کر رہتی تھی، اس کا معنی یہ ہے یعنی عالم ارواح میں جو روحیں مل جل کر رہتی تھی دنیا میں بھی وہ مل کر رہتی ہے۔ ہمارا جو اٹیچمنٹ ہے نا اولیاء کرام سے یہ قلبی ہے، یہ روحانی ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، غوث پاک کو کتنوں نے دیکھا، غریب نواز کو کتنوں نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن آج بھی اسی محبت آپ دیکھیں چھٹی شریف پر ایک سیلاب امڑ آتا ہے، اور نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پورے دنیا کے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، کھینچے چلے آتے ہیں، دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جو نہیں گئے ہیں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو خیالات میں وہی ہیں، ان کی جو ہے وہ خیالوں میں کبھی غریب نواز کا مزار آ رہا ہوگا، کبھی وہ چمکتا دمکتا گنبد آ رہا ہوگا، کہیں وہ شاہجہانی مسجد آ رہی ہوں گی، یار کاش میں بھی وہاں پہنچ جاتا، یہ ہو جاتا تو میں بھی پہنچ جاتا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا یہ الحمدللہ عالم ارواح سے ہے، اور دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ کئی لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، کچھ لوگ وہ ہے جن سے روزانہ کا دعا سلام کا معاملہ ہے، کچھ وہ ہے جن سے ہمیشہ ملتے ہیں، تو جن سے ہم ملتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہی ہے کہ وہ پہلے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکر ہی کا پہلو ہے نا کہ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں اولیاء سے محبت لکھی ہے، تو ہمارا ان سے تعلق بڑا پرانا ہے۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے علی بھائی کہ اب اگر کوئی یہ غور کرے کہ یار عالم ارواح سے جب ہمارا تعلق ہے اور دنیا میں بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں تو پھر بعد کا کیا؟ زندگی تو پوری ہو گئی لیکن اب بعد میں کیا کریں گے؟ تو اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ الکریم ان کی جو آخرت کا معاملہ ہوگا، یہ میدان حشر میں جمع ہوں گے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اولیاء کرام کی محبت کے ساتھ ان کی برکت سے انہی کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیں اس پر بھی ایک حدیث مبارکہ شاہد ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کرام یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں آ کر سوالات کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑا عجیب سوال کیا، عرض کرتا ہے حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہر ایک کے مزاج کو سمجھ لیتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی بڑا پیارا جو ہے وہ سوال اسی سے جو ہے وہ کیا اور کہا کہ وَمَا ذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ایک الزامی سوال کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بات جو ہے نا بڑی محبت والی ہے۔ صحابہ اکرام کی نیکیاں اس کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اور صحابہ اکرام میں بھی بعض صحابہ اکرام یار غار یار مزار کی وہ غار والی نیکی، یعنی صحابہ اکرام میں سے بھی بعض جو افضل و اعلیٰ ہیں ان کی نیکیوں کا کمال تو ایک طرف ہے کہ ساری امت کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائے اور میرے ابو بکر کی نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ابو بکر کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ پاک کی عبادتیں کی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہوتا یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ حضور میں نے نیکیاں بہت کر لی ہے، نمازیں بہت پڑھ لی ہے، لہٰذا بس یہی ساری چیزیں ہیں۔ یہ کیا عرض کرتے ہیں؟ لا شیء، حضور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الا انی احب اللہ ورسولہ، ہے تو کچھ نہیں
صرف یہ ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گویا کہ مسکراتے ہیں اور جواب کتنا پیارا دیتے ہیں. اچھا یہاں کچھ نہیں کہ چلیں یہ محبت کے علاوہ اور کیا کیا, یہاں اینڈ ہے. حضور کے جواب میں کوئی حاشیہ نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ہے نا تو سب ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے. حضور جواب دیتے ہیں انت مع من احببت, اگر ایسا ہی ہے تو سبحان اللہ تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہماری محبت حضور سے ہے, ہماری محبت اولیاء کرام سے ہے. تو ان احادیث کے زمرے میں الحمدللہ جو دنیا میں اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور یہ بھی بہت یوں سمجھیے کہ ایک بات ہے, ایک اور حدیث پاک ہے تو اولیاء کرام کے تعلق سے, لیکن اگر عام بندوں کے بارے میں بھی ہم بات کریں نا تو یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بندے ہوں ان میں سے ایک ایسٹ میں ہو, مشرق میں ہو, دوسرا ویسٹ مغرب میں ہو, ٹھیک ہے, یعنی دونوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہو, دنیا کے ایک کونے پر ایک بندہ ہو, دوسرے کونے پر دوسرا بندہ ہو, لیکن کیا ہو یہ دونوں آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں تو کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ملا دے گا. او کما قال, جس کا مفہوم ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بندوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. اچھا اب اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے تو ناجائز محبتیں نکل گئی, ٹھیک ہے, اور وہ جو ساری چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ قیاس کرتے ہیں, ان باتوں پہ بھی قیاس کرتے ہیں, میں نے لوگوں کو سنا بھی ہے, ہاں جی ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے تو خیالات میں کچھ اور ہی کھچڑی پکا رہا ہوگا, تو اس سے محبت سے مراد جو اللہ کے لیے محبت ہے, اور اللہ کے لیے محبت وہی ہوں گی کہ جو حلال ہوں گی, جو اچھی ہوں گی, جو پیاری ہوں گی. تو سبحان اللہ جو اولیاء کرام سے محبت کریں گے انشاءاللہ الکریم قیامت میں اولیاء کرام کے ساتھ ہوں گے, تو گھبرائیے نہیں. کیا بات ہے. غریب نواز علیہ رحمہ کو اگرچہ ہم نے نہ دیکھا ہو, غوث پاک کو ہم نے نہ دیکھا ہو, اعلیٰ حضرت کو ہم نے نہ دیکھا ہو, نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو ہم نے نہ دیکھا ہو, یہ تمام کے تمام اولیاء جن کا آج ہم ذکر کرتے ہیں, اپنی محفلوں کو زینت دیتے ہیں ان کے ذکر سے, انشاءاللہ قیامت کے دن سب کا دیدار کریں گے, ان سب کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اور کچھ لوگ وہ ہیں ٹھیک ہے جو ان سے ذرا دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں کون سی موٹی بھانڈی سی عقل ہوتی کہ ان کو اولیاء کرام سمجھ میں نہیں آتے, ہمیں تو ایسے لوگ سمجھ میں نہیں آتے. تو ان لوگوں کی کیسی بد نصیبی ہے کہ جناب ان کو کچھ بھی مخاطب جو ہے وہ کر کے بول رہے ہوتے ہیں, نہ یہ عالم ارواح میں ساتھ میں تھے, ان کا مقدر ہے, نہ دنیا میں ساتھ میں, اور قیامت کے دن تو پھر اچھا چلیں یہ سارے کے سارے نیک لوگ ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے, متقی لوگ ایک جگہ ہے, یہ اولیاء کرام کی جماعت ایک جگہ ہے, تو اب باقی آپ نکال دو, بچتا کیا ہے بھائی. اگر یہ گھر ہے, ٹھیک ہے علی بھائی, یہ گھر ہے اور یہ سلیکشن ہو کہ بھائی جو اچھی اچھی چیزیں وہ رکھی جائے, باقی کچرا کوڑا باہر نکال دیا جائے, تو جو باقی ہے اچھی چیزوں کے علاوہ جو باقی ہو تو کچرا ہی رہے گا نا. تو قیامت کے دن بھی یہ جو صفوف ہوں گی, جو صفیں لگی ہوں گی, اولیاء کرام اور مومنین ایک طرف ہو جائیں گے, اور جو باقی بچیں گے وہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. تو بندہ یہی غور کر لے کہ یار میرا حشر کس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں, اللہ پاک اس کرے کہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں, اور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام سے اللہ کرے کہ ہماری محبتیں پختہ ہوں, مضبوط ہوں. اور انشاءاللہ ہمیں چونکہ یہ ہم بھی جانتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہم جنتی ہیں, ہے نا. اگر آپ اپنے اعمال آپ غور کر لیجئے, آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنی نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کی لگتا ہے کہ آپ کو میں یہ نیکیاں کروں گا تو جناب جنت میں چلا جاؤں گا. یہ نسبتیں جو ہیں, یہ محبتیں جو ہیں, یہ جو تعلقات ہیں ہمارے اولیاء کرام سے, اسی پر ناز ہے ہمیں. تو انشاءاللہ لا خوف علیہم, ان کو تو خوف نہیں ہے, انشاءاللہ یہ ہمیں بھی اپنے پیچھے پیچھے انشاءاللہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر چلے جائیں گے. امین السنت کہتے ہیں نا بڑا پیارا شعر, غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا, غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا, احمد رضا, غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے, سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے, ہاں پیار ہے,
इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है. اگر ان سے محبت ہوگی، ان سے الفت ہوگی تو یقیناً اللہ نے چاہا تو ہمارا ضرور بیڑا پار ہوگا اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. بات چل رہی ہے اولیاء کرام سے محبت، ان سے الفت کی. میں چاہوں گا مزید اس پر کچھ باتیں اگر ہمارے کفیل صاحب بھی ایڈ کریں کہ احادیث کریمہ میں مزید کچھ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمانا چاہیں. بہت ہی اچھی گفتگو مولانا ندیم مدنی صاحب نے کی. اس میں محبت اولیاء، جی ہاں، اللہ والوں سے محبت، ایک تو بڑی کمال بات انہوں نے ہے نا، مجھے بھی سن کے مزہ آ گیا کہ آج جو ہم ٹینشن لیتے ہیں کہ یار ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ یار اللہ کرے کہ میں بھی غوث اعظم کے دربار میں حاضری دینے میں کامیاب ہو جاؤں، امام غزالی کی بارگاہ میں حاضری دے دوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے دوں. یعنی بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کی بارگاہوں میں حاضری کی ہماری تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، لیکن ہم پہنچ نہیں پاتے. تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم ہم قیامت میں سب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے. محبت کی بات کریں، ان سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ اچھا، کیوں نہ کی جائے؟ ہاں بالکل، ایسی بات ہے، ان سے محبت کیوں نہ کی جائے. ہم تو الحمدللہ ایسے محبت کرنے والے ہیں چونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، اور ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے. اچھا، لوگ کچھ ایسے بھی کہنے والے ملیں گے، جیسا ندیم مدنی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو مانتے ہی نہیں، کہتے ہی نہیں کہ ہم مطلب ان کی محبت کے قائل ہی نہیں ہیں، یا ہم اللہ والوں کے قائل ہی نہیں ہیں. ایک طبقہ وہ بھی ملے گا جو یہ کہتا ہے کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگر ان سے پوچھا جائے اچھا آپ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہو تو چھٹی میں کبھی نیاز کی ہے؟ کبھی نہیں کی. چھٹی شریف میں کبھی فاتحہ دلایا؟ کبھی نہیں دلایا. اچھا، غوث اعظم سے ہم مانتے، ہم بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اچھا، کبھی 11ویں شریف میں نیاز کی ہے؟ نہیں کی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈوں کی کبھی نیاز کی ہے؟ بولے نہیں کی. لیکن مانتے سب کو. یہ کیسا ماننا ہے؟ اس ماننے کو کیا کہا جائے؟ تو پتہ تو یہ چلا کہ یہ اصل میں ماننا نہیں ہے، یہ صرف ایک لفظی بات ہے کہ بندہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، وگرنہ حقیقتاً اگر ماننے اگر اس کا والا ہوتا، انکار کرتا ہاں وہ جو فاتحہ خوانے اس کا انکار کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ درست نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں کرتا ہے تو نہیں کرنا اگرچہ کہ ناجائز نہیں ہے، جی، کوئی اگر نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ اولیاء کرام سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایک کچھ تعداد وہ ہے شاید جو بتانا چاہ رہے ہیں، اسی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے زبانی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں. اگر وہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی محبت نظر آتی. جیسے اس کو ایک میں اگر پتہ نہیں یہ مناسب ہوگا کہ نہیں، لیکن آپ تو ہیں ماشاءاللہ اصلاح کر ہی دیں گے. اگر کہیں 4 اسلامی بہنیں بیٹھی ہوں اور وہاں پر ان میں سے کسی ایک اسلامی بہن کا بچہ کھیل رہا ہو اور وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کو دیکھ کر کے نا، وہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، دیکھ کر کے توجہ جائے نا تو وہ کہتی ہے ارے میرا بیٹا چاند سا ہے. تو جو دوسری ایک اسلامی بہن بیٹی ہے، اگر اس کا بچہ مطلب بلالی کلر کا بھی ہوگا نا، اس کا بچہ بظاہر مطلب ایسا دیکھنے بھالنے کا خوبصورت نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی اپنے بچے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہے گی. ہاں میرا بچہ بھی ایسا کرتا ہے. اور مطلب محبت جو ہے نا وہ ذکر کرنے پر مجبور کرتی ہے، محبت جو ہے نا وہ چرچا کرنے پر مجبور کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اور ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. محبت تو ایسی چیز ہے جناب والا، پھول کی خوشبو ایسے نہیں پہنچتی ہے. پھول اگر آپ کسی کمرے میں رکھ دو تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگوں تک یہ خوشبو پہنچے، لیکن محبت ایسی چیز ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے کہ انسان کا چلنا بتا دیتا ہے یہ اس سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے. انسان کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے. اس کا اوڑھنا، کھانا پینا، اس کی زندگی کا جو ہے نا وہ کردار بتا دیتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو صرف دعوے دار ہیں، اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف زبانی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں ہے. حقیقی محبت کیسی ہوتی ہے؟ حدیث پاک مسلم شریف حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، ان کی یہ بات کہ ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ حدیث سامنے رکھ کر کے اگر سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا اس میں. جی محبت اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ والوں سے کیا ہوتا ہے جی؟ محبت فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے. اللہ خود محبت فرماتا ہے اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے اے جبرائیل
میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں, نہیں اللہ پاک ان کے دل میں ہی محبت ڈال دیتا ہے, وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جی, پس جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور یہ محبت کا سلسلہ یہیں ٹھہر نہیں جاتا ہے, رک نہیں جاتا ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے, پھر اعلان ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ ثم ینادی فی السماء, پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے. کیا بتا دیا جاتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اے آسمان والو, بے شک اللہ بھی فلاں سے محبت کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام اعلان کروا رہے ہیں, ہم بھی محبت کرتے ہیں اور تم بھی محبت کرو. سبحان یعنی یوں سمجھ لو کہ آسمانوں میں اللہ والے کا, اس کا دھوم مچ جاتی ہے, اس کا ذکر ہو جاتا ہے, اور سب کے سب ان سے جو اللہ والے ہوتے ہیں محبت کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. اب جائزہ لیں, جو ایسا محبت, یعنی ایسا نہیں ہے کہ فرشتے اس محبت کو لے کے بیٹھ گئے, یا جبرائیل علیہ السلام نے کہا, اللہ نے فرما دیا نا محبت کرو تو میں محبت کر رہا ہوں, ختم بات. بات تو اتنی سی تھی نا, لیکن وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس کے آگے؟ اب گویا آسمانوں میں ولی اللہ کی محبت کی دھوم مچ جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا, ثم یوضع القبول فی الارض, پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کیسی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ندیم مدنی صاحب نے بھی رہنمائی کی تھی. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم سب جانتے ہیں, جی ہاں. غریب نواز کو ہم سب جانتے ہیں. ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا, یا جو وزیر تھے, یا جو پیسے والے تھے, یا جو مالدار تھے, شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا. تو غوث اعظم کا کیوں پتا ہے؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کیوں پتا ہے؟ ان سے ہمارا ریلیشن کیوں ہے؟ ہم ان سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری ان سے محبت کی وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں, اور ہم اللہ کی نسبت سے ان سے محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے. ان کا رشتہ جو اللہ سے ہے, انہوں نے جو اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے مقام و مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے, اس مقام و مرتبہ اور اس محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے اللہ سے محبت کی, اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. سبحان اللہ. اچھا, یہ تو یہ نا کہ انہوں نے اللہ سے محبت کی, یہ تو کمال ہے ہی, لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان سے محبت فرمائی. یہ بڑا کمال ہے. یہ بڑا کمال ہے. اور یہ جو ہوا نا, جو ابھی آپ نے جو روایت بیان کی, کوئی عام کتاب کی نہیں ہے, جی جی, کہ جبرائیل امین اللہ پاک ان کو حکم دیتا ہے, یہ محبت کرتے ہیں, فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, آسمان والے زمین والوں پر اعلان کرتے ہیں, اور عام لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. سورہ مریم کی بھی ایک آیت کریمہ ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ جو آیت کریمہ ہے, فرمایا گیا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا. سبحان اللہ. تو اسی کے تحت دیکھیں, اس آیت کریمہ کو دیکھیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں, اچھے اعمال کرنے والے ہیں, تو اللہ پاک ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے, اور عام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بسا دیتا ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد جو ان سے محبت کر رہی ہے, بلکہ تقریباً آپ دیکھیں پوری دنیا میں غوث پاک کو ماننے والے الحمدللہ, غریب نواز کو پوری دنیا میں ماننے والے ہیں. تو یہ لوگوں کا ماننا, ان کا مرجع خلائق ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ رحمان نے ان سے محبت کی. سبحان اللہ. اللہ پاک اس میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی شریف ہے, اور بات بھی اللہ والوں کی ہی چل رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں یہی ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اس میں ایڈ کر دوں, یعنی ان کی ایک شان, جی ہاں, کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان کے ان حسین اور خوبصورت اعمال کی وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے, اور اس کا صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کا وقت تھا, اور مریدین انتظار کر رہے تھے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائیں اور فجر کی نماز جماعت قائم کی جائے. انتظار بڑھا, جب آپ تشریف نہ لائے تو جا کر کے دیکھا گیا کہ غریب نواز باہر تشریف نہیں لا رہے. آپ کا حجرہ مبارکہ میں جا کے دیکھا گیا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی, یعنی آپ کا وصال ہو چکا تھا, اور آپ کی روشن پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, ماتا فی حب اللہ, اور اللہ کی محبت میں اس نے وصال کیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک انہیں صلہ بھی عطا فرماتا ہے, کہ رہتی دنیا تک دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کی محبت کا یہ صلہ ملتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ان اولیاء کرام کی اللہ سے جو محبت تھی, اس کے صدقے اللہ ہمیں اپنی سچی حقیقی محبت نصیب فرمائے. خواجہ غریب نواز کی ماشاءاللہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, اولیاء کرام کی شان بھی بیان ہو رہی ہے, اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ منقبت کی صورت میں خواجہ صاحب کے جو ہے نا وہ فضائل بیان نہ کیے جائیں, طرز کی صورت میں, تو پھر
کچھ نہ کچھ شاید ادھورا رہ جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ 2 نعت خواں ہیں, دونوں تیار ہو جائیے گا انشاءاللہ. دھوم دھام کے ساتھ ہمیں خوب منقبتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں. آج ایک نہیں بھائی کئی منقبتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. ہمارے ناظرین بھی ہو سکتا ہے کہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے, میرے پاس فرمائشیں آ رہی ہیں, کئی منقبتوں کی فرمائشیں ہیں. چلیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے اللہ بخش خواجہ پیر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو خواجہ صاحب کی چھٹی مبارک, بہت خیر مبارک آپ کو بھی. خواجہ غریب نواز کا کوئی کلام سنا دیجیے. چلے جناب, پہلی فرمائش ہی منقبت کی آ چکی ہے. اس کے بعد تنظیم خان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا, چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن, یہ کلام ہے. ٹھیک ہے جناب. سفیان بھائی ہیں, السلام علیکم السلام. عرس خواجہ غریب نواز آپ تمام کو بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے تمام. اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی توانائی عطا فرمائے. کر دو کرم میرے خواجہ پیا, یہ منقبت سنا دیجیے. ٹھیک ہے. ابراہیم شیخ, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. سید اشرف, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی زمین و زماں تمہارے لیے کلام سنا دیجیے. اظہر خان یہ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. ان کے بعد السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی خواجہ غریب نواز کی چھٹی مبارک, خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کلام سنا دیجئے, زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نواز. دعا میں یاد رکھیے گا, امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے. در غریب نواز, یہ کلام پڑھ دیجئے ابراہیم بھائی, سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن. محمد نور الدین قادری بھائی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی آپ کو عمرہ بہت مبارک, خیر مبارک, اللہ پاک قبول فرمائے. تیرا نام خواجہ معین الدین, یہ منقبت سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی مجھ کو یہ نعت سنا دیجیے, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو چھٹی شری مبارک ہو. مجھے یہ کلام سنا دیجیے, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. ماشاءاللہ بہت ساری فرمائشیں جمع ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے نعت خوانوں کا امتحان ہے, کون کون سا کلام سناتے ہیں. چلیں کلاموں کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی خاک مدینہ ہوتی, خاک مدینہ ہوتی, میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ, ہوتی رہے مدینہ, میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, روزے پر صدقے ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا, ان پر نثار ہوتا, روزے پر صدقے ہوتا, ان پر نثار ہوتا. بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا, مگر اب تو اس سے آقا, مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا, مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, بے خود کیے دیتے ہیں انداز
تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانا بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ، محشر میں بھی کہہ دینا یا حبیب اللہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، آقا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یا حشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، میں خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، خواجائے خواجگاہ، خواجائے خواجگاہ، حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجائے خواجگاہ، حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے، کر دو کرم، کر دو کرم، مرشدی محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا، نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا، تیری چوکٹ سے دنیا نے پائی عطا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا، تیرے دربار فیض و کرم کے لیے، خواجہ خواجگاہ،
حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے شاہ اجمیر میں رام مسیحا ہے تو شاہ اجمیر میں رام مسیحا ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو تیری نسبت کا دامن نہ چھوڑ تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری خواجہ منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ خواجہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ شرما گئے جس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تم پہ فدا خواجہ تم پہ فدا ہے تم پہ فدا سب تن من دن یا خواجہ معین الدین حسن آقا کی عطا ہو نور علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی آقا کی عطا ہو نور علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی حسنین کے دل اس ماں کے نین حسنین کے دل اس ماں کے نین یا خواجہ معین الدین جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اترن ہے جو کچھ بھی ملا ہے ہم سب کو وہ تیرے در کا اترن ہے جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو تیرے در کا اترن ہے وہ تیرے در کا اترن ہے بس یوں ہی
رہے سایہ سر پر، بس یوں ہی رہے سایہ سر پر، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، تجھ پہ کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، معین الدین خواجہ معین الدین، معین الدین میرے خواجہ، زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب نواز، زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب نواز، اے چشتی نگر والے تم میرا بھرم رکھ لو، صدقے میں محمد کے ہم سب پہ کرم کر دو، خواجہ صدقے میں محمد کے ہم سب پہ کرم کر دو، فریاد میری سن لو خواجہ، اے ہند کے مہاراجا، میں آس لگائے ہوں کبھی میرے بھی گھر آ جا، خواجہ میں آس لگائے ہوں کبھی میرے بھی گھر آ جا، تیرے دین دلانے کا انداز نرالا ہے، کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں، خواجہ کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں، تیری شان کے میں صدقے قربان میرے خواجہ، اے ابن سخی خواجہ، اے ہند ولی خواجہ، زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، ارے غریب نواز، زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، ارے غریب نواز، چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب نواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے
चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, आप समझिए कि महफिल गरीब नवाज ही हो गई माशाअल्लाह। कई सारे कलाम हमारे नात ख़ानों ने एक साथ इतनी सारी मनक़बत आपको सुना दी है, चूँकि वक्त में ज़ाहिर है तंगी है, वरना अल्लाह की फ़ज़ल व करम से ही दावत इस्लामी का फैज़ान है कि इतने कलाम हमारे नात ख़ान सुना सकते हैं कि ये 1.5 घंटा हमारा नात ख़ानी में ही चला जाए। अल्लाह सलामत रखे। इब्राहिम भाई हो तो फिर मदीना अल्लाह नगरे बस से बचाए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और भी हमें फरमाइशें हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की तंगी है। एक फरमाइश की है नदीम भाई के लिए, पढ़ देता हूँ मैं। अभी नदीम भाई के ऊपर है, सुना पाएँ या नहीं सुना पाएँ। तो ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई और मेरे उस्ताद मौलाना नदीम मदनी से मदनी इल्तिजा है कि मैं हूँ साइल, मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, ये सुना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, क्या बात है। मैं हूँ साइल, मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। चले इंशाअल्लाह नदीम भाई सुनाएंगे। कुछ वॉइस भी है, ज़रा उसको शामिल करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद हुसैन अख्तरी MP मंसूर से बोल रहा हूँ। आप सभी को छठी शरीफ और उर्स गरीब नवाज की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप मुझे ये कलाम सुना दीजिए, तू बड़ा गरीब नवाज है। चलिए माशाअल्लाह, चलिए जनाब माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह पाक बरकतों से मालामाल फरमाए। कलाम इंशाल्लाह शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं। एक सेगमेंट है हमारा, आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते भी हमने आपको एक सेगमेंट दिखाया था। आप कोशिश करते हैं कि एक नई सुबह में आपको यहाँ जो हमारे मुबल्लिगीन की गुफ्तगू है, इसके साथ साथ कुछ मज़ीद भी मालूमात आप तक पहुँचाएँ। हमारे कारी साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में होते हैं, कारी अहमद रज़ा मदनी साहब, और सेगमेंट है कुरानी मालूमात। कलाम सुना देंगे हमारे नदीम भाई इंशाल्लाह। फिर बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मैं हूँ साइल, मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। मैं हूँ साइल, मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। हाथ पकड़ कर डाल दो टुकड़ा, हाथ पकड़ा कर डाल दो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली। जो भी साइल आ जाता है, जो भी साइल आ जाता है, मन की मुरादें पा जाता है, मन की मुरादें पा जाता है। मैंने भी दामन है पसारा, मैंने भी दामन है पसारा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर। मुझको इश्क़ रसूल अता हो ख्वाजा, नज़र करम से बना दो। मुझको इश्क़ रसूल अता हो ख्वाजा, नज़र करम से बना दो। शाह मदीना का दीवाना, शाह मदीना का दीवाना, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर
دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ ہر سودی کا بجاتے ڈنکا ہر سودی کا بجاتے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو. یہ جو واقعہ ہے نا مجھے ممبئی کے اسرائیل میں نے بتایا حاجی ابو بکر صاحب. اچھا. یہ امیر اہل سنت کا جب ہند کا سفر تھا اور در غریب نواز پر آپ کی حاضری تھی تو امیر اہل سنت نے پہلے ان کو نہ بھیجا غالباً احمد آباد سے بھیجا کہ آپ وہاں تلاش کریں جہاں سیدی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ گئے تھے تو وہاں آپ نے آرام کیا تھا جہاں ٹھہرے تھے. تو پہلے کہا وہ جگہ تلاش کرو اور معلوم کرو کہ وہ جگہ کہاں ہے. یہ اس سفر کا اور یہ منقبت سے انشاءاللہ میں کنیکٹ کرتا ہوں. تو وہ گئے وہاں پر اور معلوم کیا کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ آئے تھے تو کہاں آپ کا قیام تھا. تو وہ جگہ ان کو مل گئی, جو بھی روم تھا, ہوٹل تھی, جس جگہ بنی ہوئی تھی وہ ان کو جگہ مل گئی. تو کنفرم کر دیا. امیر اہل سنت پھر جو ہے وہ تشریف لے گئے ایک محبت بھرے انداز میں. گاڑیاں کچھ لینے کے لیے آپ کو گئی اسٹیشن نا, اسلامی بھائیوں میں ایک پیار محبت, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں در غریب نواز پر پیدل جاؤں گا. اور اس وقت بھی آپ کا یہ انداز تھا کہ پیر میں چپل نہیں تھی کہ میں اس سرزمین پر آیا ہوں کہ جہاں پر ہندوستان کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کے دربار میں جاؤں اور میں چپل پہن کر جاؤں. یہ ایک محبت والی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ گئے اور اس میں بھی یہ واقعہ ہوا. اور انشاءاللہ پوری سیریز جو ہے نا ہم ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں, ایسے ہیں میرے عطا, رمضان شریف میں 26ویں پر چلائیں گے. تو اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ایک راستے پر جب سب چل رہے تھے پورے قافلے والے نا ماشاءاللہ امیر اہل سنت, اور وہ بھی کیا ایک نظارہ ہوگا کہ امیر اہل سنت اجمیر شریف کی گلیوں سے برکتیں لے رہے ہوں گے اور سارے عاشقان رسول یہ ساتھ میں تھے. تو دیکھا کچھ جانور نا بیٹھے ہوئے تھے راستے میں. تو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کو روک دیا اور کہا کہ نکلنے کا یہ راستہ نہیں ہے, اب اگر ہم نکلیں گے تو ان کو اٹھانا پڑے گا اور پتہ نہیں یہ عام گزرگاہ ہے نہیں ہے کیا ہے. تو امیر اہل سنت نے کہا کوئی دوسرا راستہ ہے. تو اسرائیل بھائی نے کہا کہ ہے تو صحیح لیکن تھوڑا گھوم کر جانا کا. کہا چلے گا. کہا کہ یہ جانوروں کو ہم تکلیف نہ دیں. تو وہاں سے وہ واپس انہوں نے ٹرن لیا اور گھوم کر کے پھر جو ہے نا وہ اس روم پر پہنچے جہاں سیدی اعلیٰ حضرت یا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ وہاں پر جو ہے وہ قیام پذیر ہوئے تھے جب اجمیر شریف حاضری ہوئی تھی. تو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ یہ پہلے کہہ تو دیا تھا کہ میں وہاں رکوں گا, لیکن پھر آنے کے بعد کہا کہ یار میں کہاں اور یہ شخصیات کہاں, میں اس جگہ پر یعنی اپنا جسم رکھوں گا جہاں پر یہ مبارک ہستیوں نے گویا کہ جو ہے وہ قیام کیا. کہا نہیں مجھے یہ نہیں جمے گا اور انشاءاللہ قریب میں ان کی قرب کی برکتیں لوں گا اور کہیں اور آرام کروں گا. تو یہ بھی یعنی محبت, پہلے تقاضا کرنا, پھر اپنے آپ کی عاجزی کا اظہار کرنا. پھر امیر اہل سنت نے غسل کیا اور غسل کے بعد پھر یہ سب کے سب درے غریب نواز پر جو ہے وہ حاضری کا سلسلہ ہوا. اور غسل کے بعد یا وہاں اجمیر شریف پہنچنے کے بعد میں امیر اہل سنت نے یہی منقبت لکھی تھی. یہ منقبت لکھی یعنی حاضری ہے اور حاضری سے پہلے منقبت تحریر کر رہے ہیں, یعنی سب یہ ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے. وہ ہوتا نا ایک پری پلان ہے, لکھا ہے, لغت لے کے بیٹھے ہیں اور جناب ترتیب دی جا رہی ہے, سب ہاتھوں ہاتھ ہوا. اور وہاں پھر امیر اہل سنت جو ہے وہ تشریف لے گئے, حاضر ہوئے در غریب نواز پر. اور وہاں جا کر پھر یہ منقبت جو ہے نا وہ ہاتھوں ہاتھ پڑھنے کا سلسلہ ہوا. تو اسرائیل بھائی نے بھی بتایا اور دیگر بھی اسلامی بھائی اس پہ گواہ ہیں کہ ایک پھول کا جو ہے نا وہ ٹکڑا امیر اہل سنت کو امیر اہل سنت کے دامن میں نہ آ کر گرا کہیں سے. تو یہ بولتا نا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. تو اس سے انداز بھی یہ تھا امیر اہل سنت کا کہ جو آپ کی چادر اوڑھتے ہیں تو اس کو یوں آپ ایک جھولی بھر دو, اس انداز سے آپ تو یہ مانگ رہے تھے اور ماشاءاللہ جو کرم ہو گیا. ہاں تو یہ ماشاءاللہ عطائیں ہوتی ہیں. اور غریب نواز علیہ رحمہ کا در تو وہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جاتے ہیں تو وہاں سے لے کر ہی آتے ہیں. تو پھر جو ایمان والا محبت والا جائے تو پھر اس کا کیا بات ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے. میں غیر نواز کی اتنی باتیں ہیں. سیگمنٹ جو ہمارا چلنا تھا یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی محترم FGN چینل کے ناظرین, ہم حاضر ہے ایک نئی صبح پروگرام کے اندر. اللہ پاک نے حضرت انسان کی عظمت و شرافت, اس کے مقام و مرتبے کو قرآن پاک میں جا بجا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, وہ رب جس نے سب کچھ
انسان کے لیے پیدا فرمایا، یعنی یہ ساری کائنات اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے کشتیوں کو انسان کے قابو میں دے دیا۔ آگے فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ نے سمندر کو، دریاؤں کو، نہروں کو انسان کے قابو میں دے دیا۔ آگے مزید اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے چاند اور سورج کو انسان کا خادم بنا دیا۔ آگے مزید فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے حضرت انسان کے لیے یہ رات اور دن کو خادم بنا دیا۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اب غور کیجئے، تصور کیجئے، کیا چاند، کیا سورج، کیا سمندر، کیا دریا، کیا نہریں، کیا رات، کیا دن، کیا یہ ہوائیں، ساری کائنات کی چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے حضرت انسان پر نعمتوں کی اتنی بوچھار کی ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اگر حضرت انسان ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا انسان کے شایان شان یہی ہے، جب اتنی ساری نعمتیں اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے تو شایان شان یہی ہے کہ حضرت انسان اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، شکر گزار بندہ بنے، اللہ کے احکامات کو اپنائے اور اپنی مقصد تخلیق کو پہچانے۔ ماشاءاللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو کچھ چیزیں تھیں ماشاءاللہ جو قاری صاحب نے گنوائی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں تو دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اپنے جسم میں ہی غور کر لے بندہ، اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور یوں شکر نعمت جو ہے اس کا جذبہ ہمارے دل میں بیدار ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ ہمیں اپنی عبادت، ریاضت، بندگی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام۔ ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے، نہایت عقیدت سے دام پسارے، ہے حاضر تمہارا غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا۔ پھرے کب تلک در بدر میں ٹھکانے، کہاں جائے ہم اپنے دل کی سنانے، تم ہی تو بناتے ہو کام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا۔ دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے، یہ باتیں بسد احترام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے
غلام سے کہنا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو گھروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو شریک ہیں، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد دور فرما. جن کے گھروں میں بیمار ہیں، پریشان حال، ان کی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما. اے رب کریم سب کا بھلا، سب کی خیر فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے